الرحمن الرحیم. ہم جو ہے پر اور باریک حرفوں کے بیان میں چل رہے تھے. دو قاعدے یعنی کہ دو سبق ہو چکے ہیں. ایک حروف مستعلیہ جو ہر حال میں پر رہتے ہیں، دوسرا الف کا قاعدہ. آج جو ہے ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، را کا قاعدہ. حروف مستعلیہ میں یہ بات آئی تھی کہ بعض حروف ہوا ہے جو کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں، تو انہی میں سے ایک را ہے. را کبھی پر اور کبھی باریک دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. تو اب اس میں قاعدے کیا ہے، را کو کب ہم پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، وہ سبق آج چلے گا. تو ان میں سب سے پہلے ہم را کے پر پڑھنے کے قاعدے پڑھتے ہیں. را کے پر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے. ایسے ہی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے، اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. را اگر مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر یا پیش ہے، مشدد تشدید والا، جس حرف پر تشدید ہو تشدید کے بعد اس پر زبر زیر پیش بھی ہوتا ہی ہے. تو را اگر مشدد ہے تو اس کے اوپر بھی زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. تو ان صورت میں کہ جب زبر ہو یا پیش ہو تو را مشدد کو بھی ہم پر پڑھیں گے. اور ایسے ہی دو زبر دو زیر دو پیش بھی حرفوں پہ آیا کرتا ہے. اگر را کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، وہاں بھی یہی صورت ہے کہ را کے اوپر دو زبر اور دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر دو زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ 5 صورتیں فی الحال وہ ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. نمبر 1، جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی. مثال کے طور پہ رزقنا، را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے. رزقنا. ایسے ہی ربما، را کے اوپر پیش آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے. ربما. نمبر 2، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی. را ساکن کہتے ہیں جس را پر جزم ہو، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. را پر جزم ہوگی تو را کو را ساکن کہیں گے. تو را تو خود ساکن ہے، اس پہ تو جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہے، زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے. اگر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھیں گے. جیسے ارسلنا، را ساکن اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر. ارسلنا، را کو پر کر دیں گے. ارسلنا. ایسے ہی اگر را ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو بھی را کو پر پڑھیں گے. مثال کے طور پہ قرآن، قاف را پیش پر، را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی را کو پر پڑھیں گے. قرآن. جس را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگی. مثال کے طور پہ خیرن، را دو زبر ون، خیرن. تنوین ہے، دو زبر ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. ایسے ہی خبیرن، خبیرن. یہاں دو پیش را کے اوپر تو اس کو کیا پڑھیں گے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے. یہ ہو گئی 3 صورت. را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگی، مشدد تشدید والی را. جیسے بروا، بروا، را کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے. برو، را کے اوپر پیش ہے مشدد ہونے کی صورت میں تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے. یہ 4 صورت ہو گئی. 5ویں صورت یہ تھوڑا توجہ سے سننا ہے. ایک تو یہ کہ را خود ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے. اب را بھی ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے بھی پہلے جو حرف ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے. اگر اس تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہے تو اس صورت میں بھی را پر ہوگی، اور اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی. مثال سے بات کو سمجھتے ہیں. جیسے عصر،
والعصر والعصر، یہ اصل میں ہے والعصری، لیکن جب ہم رکتے ہیں تو جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ساکن ہو جائے گا والعصر۔ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے صاد، صاد بھی ساکن ہے۔ اب ہم تیسرا حرف عین کو دیکھیں گے، عین پہ زبر زیر پیش کیا ہے؟ اگر زبر ہے پیش ہے تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ یہاں پہ عین پہ زبر ہے اس لیے را جو ہے پر ہوگی۔ دوسری ایک اور مثال لیتے ہیں، خسرن، خسرن، یہ اصل میں تو ہے خسرن، لیکن جب ہم رکتے ہیں تو یہاں بھی دو تنوین کو ہٹا کے جیسے دے دیتے ہیں خسر، تو یہ ہو گیا را بھی ساکن، اس سے پہلے والا حرف سین بھی ساکن، اور اس سے پہلے تیسرا حرف جو ہے وہ خا ہے، اور خا کے اوپر ہے پیش، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔